بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منگل کی شام 24 مارچ رات 10 بجے ہیں ٹورانٹو کینیڈا میں، اور پاکستان میں صبح کے 7 بج رہے ہیں، اور آپ ولاگ دیکھ رہے ہیں توصیف سید کا۔ ہمارے چینل کا نام ہے اردو گلوب ٹی وی۔ آج کی کئی اہم تازہ اپڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہیں اپنے ناظرین کے لیے، اور ہم ان بائسڈ اور بالکل تازہ ترین ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے پہنچایا ہے، اور پاکستان نے حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان جو امن مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم ذمہ داری نبھانے جا رہا ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے اس ساری صورتحال میں بڑا ایک اہم قدم یہ اٹھایا کہ خاموش سفارتکاری جاری رہی، اور ابھی 2 دن سے اس حوالے سے بہت زیادہ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کو ایک اہم ذمہ داری پاکستان کو ملنے والی ہے، اور ایک ایران کا ایک وفد بھی آج امکانات ہیں کہ اسلام آباد آئے گا اور پاکستانی خارجہ حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ ظاہر ہے وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، اور وزیر خارجہ بھی ہوں گے جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوں گی، چونکہ امریکہ تو صرف دعوے کر رہا ہے، ٹرمپ ناقابل اعتبار ہے، اسرائیل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کے کردار کی معترف بھی ہے، اور پاکستان کی پالیسیز کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ یا کئی میڈیا چینل اور خاص طور پر یوٹیوبرز جو ہمارے کچھ سینئر بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحافی سے زیادہ ایک پارٹی ہیں، اور جب وہ انسان پارٹی بن جائے تو وہ ہر کسی بھی خبر کو نیگیٹو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر خبر کے، ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ یہ اب آپ پر منحصر ہے، آپ اس کو پازیٹیو کریں یا نیگیٹو کریں۔ امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی بیٹھے جو یوٹیوبر ہیں، وہ چونکہ ٹوٹل ون سائیڈڈ ہے، تو ہم نے شروع دن سے آپ سے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ غیر جانبدارانہ تبصرہ اور ایسی خبریں جو پاکستان کے حوالے سے اور ملک کے عالمی حوالے سے جتنا ممکن ہو سکے غیر جانبدارانہ گفتگو کی جائے۔ ہماری کوئی نہ تو سیاسی جماعت ہے، نہ سیاسی جماعت سے کبھی رابطہ ہے، نہ کبھی ہم ان کے ممبر رہے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں سیاسی حوالے سے، اس پہ ہم ڈسکشن بعد میں کریں گے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں، جتنے نامعلوم ذرائع ہیں اس کے حوالے سے عالمی جو چینل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ دستاویزات ابھی تک کسی کے پاس نہیں آئیں اور ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے سامنے جو مطالبات رکھے ہیں ان میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے اور اسے آزاد بحری گزرگاہ کے طور پر برقرار رکھا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایران اس منصوبے کو قبول کرے تو اسے پابندیوں میں نرمی میں اور کچھ رعایت بھی ملے گی، نرمی بھی ہو سکے گی۔ ادھر اسرائیلی جو ریسکیو اہلکار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تل ابیب کے نواح میں مرکزی ایک شہر ہے بنی براق، وہاں پر ایک حملے میں زخمی ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں 6 بچے بھی شامل ہیں، اور ٹوٹل تقریباً کوئی 10 افراد سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور لوگوں کو درمیانی نوعیت کے زخم آئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بچے کو جو شیشے کے ٹکڑوں سے ہونے والی چوٹوں کے بعد ریسکیو کیا گیا ہے، اور ان مقامات پر مزید تلاش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں حملے ہوئے ہیں۔ تو ایران کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے میزائل امریکہ یا یورپ تک جا سکتے ہیں وہ تو بہت بات کی بات ہے، لیکن اسرائیل تک اس نے اپنے میزائل اور ڈرون بھیجنے کے لیے جو تیاری کی تھی اس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہا ہے، اور وہ جب جوابی کارروائی کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہودی
اور خاص طور پر اسرائیلی جوئش وہ لوگ جو شدت پسند ہیں، وہ زائنسٹ ہیں، وہ لوگوں کو تو مارنا چاہتے ہیں لیکن موت سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ انہیں یعنی ایران کے پروگرام سے اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں ایران ہم پر حملہ نہ کرے۔ انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ایرانی یا معصوم لوگوں کو یا غزہ میں جو لوگوں کو مارتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، صرف ان کا مذہب الگ ہے۔ وہاں چھوٹے بچوں کو ابھی ایران میں اسکول میں جو 250 بچیوں کو مارا گیا، انہیں اس کا بالکل بھی غم نہیں ہے۔ اپنے ملک میں جو لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں تو ان کو اس کی بڑی تکلیف بھی پہنچتی ہے اور وہ بہت تڑپتے بھی ہیں۔ ایران کے جو ایٹمی توانائی کے ادارے ہیں اس نے کہا ہے کہ جی کہ ہمارا بوشہر جوہری پاور پلانٹ کی سائٹ پر آج دوبارہ حملہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ حملہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جاری سلسلے کا حصہ ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ واقعے سے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کے جانی نقصان کا اندیشہ ہے، اور یہ سہولت کے کسی بھی حصے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب AEOI کے مطابق جوہری پاور پلانٹ جو ہے 17 مارچ کو بھی ادب بنایا گیا تھا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور ادارے نے ان حملوں کی مذمت کی اور انہیں پرامن جوہری تنصیبات پر ایک خطرناک حملہ قرار دیا ہے، اور پھر خبردار بھی کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات خطے کی سلامتی اور حفاظت کے لیے خطرناک اور قابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، خاص طور پر خلیج کے ساتھ واقع جو ممالک کے لیے ہیں۔ تو ایران کا واحد فعال جو جوہری پاور پلانٹ ہے جنوبی شہر بوشہر میں واقع ہے، اور آپ کو علم ہوگا کہ اسے روس کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ روس نے اور چائنا نے ایران کی بہت ہیلپ کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی اس وقت تک ڈرون اور میزائل ہیں وہ رشیا نے اور چائنا نے ایران کو بہت ہیلپ کی ہے، اور ایران ایک طویل عرصے سے صرف اسی کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہماری اگر ایئر فورس یا نیوی جو ہے وہ ہم ظاہر ہے اتنی دور ہیں 2000 کلومیٹر، تو سوائے ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی کے ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ ایرانی قوم کی ایک دانش مندی تھی، ایک ان کا سیاسی شعور تھا، ایک دفاعی نقطہ نظر تھا، اور یہ بڑا اہم ہے۔ ادھر بحرین کو جنگ کے دوران اب تک کے جو بدترین حملے ہیں اس میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک ایرانی میزائل نے ایک جزیرے کے مغربی حصے میں واقع ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، اور بحرین کے مطابق یہ حملہ جو ہے ایک بیس پر ہونے والے حملے میں ایک اماراتی فوجی کانٹریکٹر جو مراکش کا شہری تھا وہ ہلاک ہوا ہے، اور تقریباً 15 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ تو تمام زخمی افراد جو ہے بحرینی یا اماراتی فوجی اہلکار ہیں، اور جو ایک سینئر خلیجی عہدیدار ہے اس نے اس حملے کو انتہائی خطرناک اور غیر مناسب قرار دیا ہے۔ ادھر آپ کو پتا ہوگا انڈین دارالحکومت نئی دہلی کی ایک عدالت نے کئی برس سے قید انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک تنظیم ہے دختران ملت کے سربراہ آسیہ سیدہ اندرابی اور ان کے دو جو ان کی ساتھی ہیں صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو اسناد دہشت گردی کے ایک نام نہاد جعلی اور بھونڈے قانون کے تحت ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے اور سازش رچانے کے الزام میں مجرم قرار دیا ہے۔ یعنی خواتین جو ہیں وہ سازش رچا رہی تھیں بھارت کے خلاف، نہتی خواتین عورتیں۔ تو بھارت اور اسرائیل کی پالیسی تقریباً ایک جیسی ہے، اور وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی ایسا خاص طور پر کشمیر میں ایسے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں جس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھیں 2017 سے نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں قید آسیہ، یعنی 9 سال تقریباً ان کو قید کو ہو گئے، اور ان کو جی عمر قید دی گئی ہے، اور صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو 30 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یعنی یہ کوئی اتنا بڑا یعنی ان پہ چارج لگائے گئے، پہلے وہ قانون بنتا ہے کشمیر کے حوالے سے، پھر ایسے لوگوں کو ان کا قصور کیا ہے؟ وہ
کشمیر کے لیے ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کرنے والوں کو کیسے عمر قید دے سکتے ہیں؟ گزشتہ ہفتے ایک سماعت کے دوران دہلی کی ایک عدالت کے جج جو ہیں چنرجیت سنگھ نے انڈیا کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی جو ہے NIA نے 65 سالہ آسیہ اندرابی، 59 سالہ ناہیدہ اور 41 سالہ صوفی فہمیدہ کو عمر قید کی سزا دینے کی سفارش کی تھی، جس کے بعد عدالت نے آج یعنی 24 مارچ کو فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ INA کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ اس عمر قید سے کم کوئی بھی سزا قانون کی بالادستی پر عوام کے اعتبار کو کم کرے گی۔ عوام کا تو اعتبار اب کم ہوگا جب انہوں نے 3 خواتین کو اتنی بڑی سزا دی ہے کہ دنیا بھر میں ایسی مثال نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جی اس طرح کے قوانین یا تو وہ لوگ جو سماجی سطح پر کوئی تحریک چلا رہے ہوں ان کو اتنی بڑی سزا دینا ایک بڑی زیادتی ہے۔ ایک اسرائیل میں مظالم ڈھانے والے لوگ ہیں اور ایک انڈین اسٹیبلشمنٹ میں، انڈین کمیونٹی یا انڈین لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، انڈین اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر فوج کے اور ان کی ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں وہ کشمیر کے معاملے میں انہوں نے اس حد تک سختی کی ہے کہ کوئی بھی وہاں سے آواز نہ اٹھنے پائے۔ حالانکہ وہ نہ تو انہوں نے کوئی بندوق اٹھائی، نہ انہوں نے کوئی خدا نخواستہ دھماکہ کیا، لیکن ان کو اتنی بڑی سزا دی گئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور پاکستانی حکام کو ابھی تک ایسی کوئی میں نے خبر نہیں دیکھی، تو ہماری اعلیٰ قیادت کو اس حوالے سے دنیا بھر میں لازمی طور پر آواز بلند کرنی چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کی سطح پر، ایمنسٹی کی سطح پر، اور جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے یہ انسانی حقوق کی بات ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے میں اماراتی فوج کے ساتھ کام کرنے والا ایک سویلین کانٹریکٹر ہلاک ہوا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مراکشی شہری بحرین پر کیے گئے ایک ایرانی میزائل حملے میں ہلاک ہو گیا ہے، اور پاکستان کے ایک دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان رابطہ کاری اور سفارت کاری سے مشرق وسطی اور خلیج فارس میں جاری تنازع کو حل کروانے کے لیے کوشاں ہے۔ دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہیں طاہر اندرابی، ایک سینئر ڈپلومیٹ ہیں، ان کا بیان اس وقت سامنے آیا جب بین الاقوامی میڈیا پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور پاکستان کے بطور ثالث کردار ادا کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن ہماری معلومات اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کو یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ملے گی، کیونکہ ایران جو ہے نہ تو امریکہ پر اعتبار کرتا ہے، نہ خلیجی ممالک پر کرتا ہے، نہ ہی ظاہر اسرائیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایران بھی اسرائیل پر جوابی حملے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، اور اس کے تازہ ترین میزائل حملے میں تل ابیب کے رہائشی علاقوں میں نقصان بھی پہنچا ہے، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جی حملے میں 100 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ اسرائیل اندر سے شدید پریشانی اور خوف کا شکار ہے۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جب ایرانی میزائل گرتے ہیں تو سب لوگ سرنگوں کی طرف بھاگتے ہیں، جو انہوں نے محفوظ مقامات بنائے ہیں، اس سے لوگ اب تھک گئے ہیں۔ اور امریکہ میں بہت جلد ایک بہت بڑا ایک جلوس کہہ لیں ریلی نکلنے والی ہے جو ٹرمپ کے خلاف ہوگی، کہ اس شخص نے پوری دنیا کو اور امریکہ کو مشکلات کا باعث بنا دیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنے لاکھ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑے لیول پر ہوگا، اور ٹرمپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کتنی مقبولیت ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس تنازع کو ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ اس تنازع کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب تک میرے مقاصد ہیں، اور وہ اس کے مقاصد اتنے آسان نہیں ہیں، اور ایران نے بھی اس دفعہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نہ تو پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم خوف زدہ ہیں، نہ ہم اس سچویشن سے گھبرائے ہیں، نہ ہمارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ جبکہ اسرائیلی آپ کو پتہ ہے کہ جی کس حد تک خوف زدہ ہیں، اور قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کروانے کی کوششوں کا حصہ نہیں ہے۔ ایک بریفنگ دی تھی ان کی وزارت خارجہ نے، اس میں کہا ہے کہ جی ہماری توجہ
اپنے ملک پر حملوں کے خاتمے اور اپنی سرزمین کے دفاع پر ہے۔ اور انہوں نے کہا جی ہم اب پڑوسیوں کا کیا کریں، ہم اپنا محل وقوع جغرافیہ تو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اپنا ملک تو کہیں اٹھا کر لے جا نہیں سکتے۔ تو ایران کی جو وزارت خارجہ ہے ان مذاکرات پر پاکستان کے کردار پر تاحال خاموش ہے، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان جو ممکنہ مذاکرات ہیں اس سے آگاہ کچھ ایسے لوگ جو سفارتکار کہہ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے امکانات کسی حد تک موجود ہیں، یعنی اس کو میرے حساب سے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جی 25 سے 30% امکانات موجود ہیں، لیکن ممکن ہے 25 سے 30% امکانات یہ 100% بن جائیں، اور میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ یہ امکانات 100% بن جائیں گے، اور امید ہے کہ ایران کی جانب سے بھی مثبت جواب آئے گا، اور امریکہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے جو بات چیت کی جا رہی ہے ان کا ظاہر ہے ایران جائزہ لے رہا ہے، اور پاکستان اگر ثالث کا کردار ادا کرتا ہے تو ایران کو قابل قبول ہوگا۔ باقی کوئی بھی عرب ملک جو ہے نا اس پر ایرانی اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے بیسز بنائے ہوئے ہیں، امریکی فوج وہاں پر ہے، امریکی مفادات وہاں پر ہیں۔ اور ایران کے جو تیسرے رہبر اعلیٰ ہیں مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے نوروز جو تہوار گزرا ہے اس کے موقع پر کہا تھا کہ پاکستان ان کے والد جو خامنائی تھے ان کا ایک خاص پسندیدہ ملک ہے، ایک احترام کا رشتہ تھا، پاکستان سے ان کا محبت کا رشتہ تھا، اور پاکستان سے بے شمار لوگ اہل تشیع کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ایران جاتے ہیں۔ میں خود ایران جا چکا ہوں، اور ایران میں وہاں پہ میں نے بے شمار لوگوں کے انٹرویو کیے تھے۔ جو نوجوان نسل ہے نا وہ تو کسی صورت بھی بادشاہ کا نام لینا پسند نہیں کرتی، یہ میں 2-3 عشرے پرانی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ بھی نوجوان نسل جو ہے یعنی 50 سے اوپر چلے گئے ہیں، اور جو نئے آنے والے ہوں گے انہوں نے تو کبھی شاہ کا دور دیکھا نہیں، اس لیے وہ شاہ کے دور کو یاد نہیں کریں گے۔ میری وہاں کچھ ایرانیوں سے بات ہوئی تھی جو سینئر تھے، اس وقت ہم بالکل جوان تھے، کافی پرانی بات ہے، تو وہ وہاں پر جو سینئر لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ شاہ کے دور میں یہ خوبیاں تھیں اور کچھ مسائل بھی تھے، اور وہ موجودہ جو حکومت تھی خامنائی صاحب کی اس کے بعد وہ ظاہر ہے وہاں کی ذرا سخت گیر پالیسیوں سے لوگ گھبراتے تھے، کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اسی رجیم کو پسند کرتی ہے۔ 5% سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو مختلف سمجھ لیں کہ کمیونٹیز سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ باقی 95% جو ایرانی ہے وہ ایران سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنی سرزمین سے محبت کرتے ہیں، اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خوفزدہ بالکل نہیں ہے، اور یہ ایران کی کامیابی کی وجہ یہی بنے گا، کیونکہ ایران نے جو رد عمل دیا ہے وہ اس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے 2 یا 3 دن میں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ کو اور اسرائیل کو، خاص طور پر جو نیتن یاہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی دنیا میں ویسے تو 3 عالمی سطح کے شیطان ہیں بلکہ زیادہ ہیں، لیکن اس وقت 2 لوگ بہت زیادہ سرگرم ہیں، اس میں ٹرمپ بھی ہے اور یاہو بھی ہے، اور 2-3 اور لوگ ہیں جو مسلمانوں اور اسلام اور پاکستان کے شدید خلاف ہیں۔ اگر وہ 80 ارب ڈالر اسلحے پر خرچ نہ کریں تو ان کے ملک میں غربت ختم ہو جائے، بہت ترقی کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ اس کے بغیر ان کو کامیابی نہیں ملتی الیکشن میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایرانی وقت جو ہے پاکستان کا دورہ کرے گا، اور وہ ظاہر ہے پاکستان سے ٹھوس ضمانت مانگے گا، تو پاکستان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ٹھوس ضمانت پاکستان تھوڑی سی کسی حد تک امریکہ کی دینے کی کوشش کرے گا مگر دے نہیں سکتا، کیونکہ وفد کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ پاکستان براہ راست امریکی مذاکرات سے پہلے غیر جانبدار ثالثوں سے ٹھوس اور پختہ سیکورٹی کی ضمانتیں حاصل کرے گا، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل پر اس وقت تک عالمی سطح پر
کی پوزیشن اور ان پر اظہار اعتماد ہے، لیکن تہران ابھی واشنگٹن کے بھروسے کی جو اہلیت پر شک رکھتا ہے اور امریکیوں پر مزید اعتماد نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ نے ماضی میں استنبول میں، مسقط میں، ویانا میں اور مختلف ممالک میں، ایون کہ عمان کے حوالے سے بھی دھوکہ ہی دیا۔ اور سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو بھی گیا، امریکہ تو کسی حد تک اس کی پاسداری کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی اگر 15 نکات ہیں تو 4 یا 6 کر لے گا، لیکن وہ باقی کے بالکل بھی ان کی پاسداری نہیں کرے گا، اور اسرائیل تو بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ معاملہ عارضی طور پر جنگ بندی کی طرف تو رک رہا ہے، لیکن مستقل حل اس کا ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایران اب ثالثوں سے جب 100% ضمانت چاہے گا اور مستقبل میں سفارتی ناکامیوں کے خلاف اس کو ایک بفر کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور آخری خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں، خبریں تو بہت ہیں، پھر اگلے ولاگ میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اس کے سربراہ، ایک سابق سربراہ جان برینن، انہوں نے، یعنی وہ امریکہ میں بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ کہ وہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ناقابل اعتبار انسان ہے، کیونکہ وہ حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود جو ہے ٹرمپ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ظاہر ہے وہ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، کتنے دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایران کا سب کچھ تباہ کر دیا، اس کے باوجود وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو جان برینن نے کہا ہے کہ جی ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تخلیق کردہ شکست سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ زبردست جملہ انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران مذاکرات کے سگنل بھیج رہا ہے، وہی کو یہ کوئی سیل فون کے ذریعے سگنل بھیج رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی امریکی شرائط پر بات کرنا چاہتا ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ سے بات کرنے پر ایران بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں اگر پاکستان کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو پاکستان بڑے سمجھداری سے، اور جتنے سینئر سفارتکار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے لینا بڑا ضروری ہے۔ جو ریٹائرڈ ہمارے فارن آفس کے لوگ ہیں سب کو بلایا جانا چاہیے، اپنا ایک اجلاس کرنا چاہیے اور رائے لے کر، ظاہر ابھی پارلیمنٹ کا بھی اجلاس بلایا جانا چاہیے، لیکن فی الحال جو سینئر سفارتکار ہیں وہ اور جو موجودہ ہیں پاکستان کو دنیا بھر میں اپنے سفارتکاروں سے حالات کے مطابق ایک میٹنگ کرنی چاہیے۔ اور کچھ انڈین یوٹیوبرز نے یہ کہا ہے کہ جی چائنا نے پاکستان کو بڑے مہنگے اور بڑے زبردست طیارے جو ہیں وہ دیے ہیں، اور وہ طیاروں کو انڈیا کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ انڈیا بھی مستقبل میں پاکستان کے حوالے سے اگر کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہے تو اس کو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، اور یہی انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آج کا ولاگ یہیں تک، اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ توصیف سید کا ولاگ دیکھتے رہیں، اردو گلوب TV، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے کچھ رہنمائی بھی چاہیے، گائیڈنس چاہیے آپ لوگوں کی۔ سننے والے بڑے بڑے ذہین لوگ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمیں ضرور رہنمائی کریں۔ آپ کی نوازش، جزاک اللہ، السلام علیکم۔